جی السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج ایک دفعہ پھر کچھ تعطل کے بعد میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں اور کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں جناب اختر صدیقی صاحب موجود ہے، چند نئی سٹوریز کے ساتھ موجود ہے۔ اختر صدیقی صاحب بتائیے گا، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اسے مزید اختیارات دے دیے گئے ہیں، کس تناظر میں یہ اختیارات دیے گئے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ نقوی صاحب۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو پہلے تو صرف ان ججز کے خلاف کارروائی کا اختیار تھا جو ریٹائرمنٹ سے پہلے تک سروس میں ہوتے تھے، اور سروس کے دوران اگر ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے ان کے خلاف کوئی کرپشن کا، بدعنوانی کا کوئی کیس آتا تھا، یا اس کے خلاف ریفرنس آتا تھا، یا کوئی شکایت آتی تھی، تو آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل جس کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دو سینئر ترین جو ہے ریسپیکٹیبل ہائی کورٹس کے دو چیف جسٹس صاحبان اس کے ممبر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دو سینئر ترین جج اس کے ممبر ہوتے ہیں، رجسٹرار جو ہے ان کے سیکرٹری کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ وہ اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد صرف ان کے سروس میں ہونے کے ناطے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کرتے تھے، اور ان کے خلاف جو بھی فیصلہ آتا تھا پھر ان کے خلاف کارروائی کر دی جاتی تھی، جیسے جسٹس ریٹائر شوکت صدیقی کے خلاف کارروائی ہوئی، اسی طرح اور بہت سارے ججز جن کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، ان کے خلاف کارروائی وہ صرف ان سروس ہی کر سکتے تھے۔ اور سپریم کورٹ کا جو اب امین الدین جسٹس کی سربراہی میں جو فیصلہ آیا ہے وہ ان سے قطعی طور پہ ڈیفرنٹ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اس بات پر بڑا ہی غم و غصے کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیا ہے کہ ایک جج کے خلاف ہمارے پاس بدعنوانی کی شکایات بھی موجود ہوں، سارا کچھ ہو، اور جب اس کے خلاف اسے پتہ چل جائے کہ اب اس کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے، اسے سروس سے نکالا جائے گا، تو وہ ریٹائر ہو کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا تھا۔ اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی بند کرنا پڑتی تھی، اور چیف جسٹس پاکستان بھی یہ چاہتے تھے کہ جن کے خلاف بدعنوانی کی شکایات ہیں اور وہ جینون بھی ہیں اور ان کے خلاف ثبوت بھی موجود ہیں، تو پھر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کارروائی جاری رکھنی چاہیے تھی۔ مگر اب صورتحال یہ تھی کہ اس وقت ہمارے پاس آئینی طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کو چونکہ ان سروس کے حد تک اختیار تھا، تو اس وجہ سے وہ کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جسٹس مظاہر علی نقوی نے بھی جب دیکھا کہ معاملات اس کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ تاہم ایک بہت پرانا کیس سپریم کورٹ میں موجود تھا جس میں وفاق نے جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی، نظر ثانی کی، جس کو ہم درخواست کہتے ہیں، وہ دائر کی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس بات کا جائزہ لے کہ ایسے ججز جو ریٹائرمنٹ حاصل کر کے اپنے آپ کو اصل میں بدعنوانی سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کا بھی اختیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیا جو ایک اختیار دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، کیا یہ حالیہ ججز پر ہی لاگو ہوگا، یا آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے کے ججز بھی اس کے انڈر آئیں گے؟ اصل میں جزوی طور پہ آج سپریم کورٹ نے 4-1 کی تناسب سے یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ ایک جج نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور ظاہری بات ہے ابھی ان کے اختلافی نوٹ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہی ہم اس پہ مزید ڈسکس کر سکیں گے۔ ابھی مختصر جو فیصلہ آیا ہے اس میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ایسے ریٹائرڈ ججز جو کارروائی جن میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی جاری تھی، ٹھیک ہے، اور اب بھی فیصلہ نہیں آیا تھا کہ وہ ریٹائر ہو گئے، لیکن تو آج ایسی صورت میں 20 سال پہلے جو ریٹائر ہوئے نہیں، ان کے حوالے سے نہیں حوالے ہے۔ سے نہیں ہے۔ اصل میں کنفیوژن میں ختم کر دوں دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو پہلے اختیار تھا صرف ان کے نوکری میں ہونے، سروس میں ہونے میں، اور اب جو ہے اگر وہ سروس کے دوران ان کے خلاف شکایت آتی ہے اور وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس بات کو دیکھتے ہوئے آج خود ریٹائر ہو جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں کہ ان کے خلاف وہ کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل نہ کر سکے، تو اب جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو اس بات کا بھی اختیار مل گیا ہے کہ جن ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی ہوگی اور وہ اس دوران ریٹائرمنٹ حاصل کریں گے
تو ان کے خلاف بھی آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی جاری رکھی جائے گی، اور یہی آج کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ نے سنا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اسے اختیارات میں اس کے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست کے ستون میں سے عدلیہ ہے، اور عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ بے لاگ ہونے چاہیے، تمام تر بدعنوانیوں سے، تمام تر جانبداریوں سے دور ہونے چاہیے۔ یہ آفٹر میں دیز نقوی صاحب آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ تو آ گیا، اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کن پر یہ تلوار لٹک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 100 سے زائد شکایات ایسی موجود ہیں ان ججز کے خلاف جن کے خلاف ابھی کارروائی ہونی ہے، ابھی ان کے ریفرنسز موجود ہیں، اور وہ ابھی ان سروس بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان سروس ہوتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اور وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو ان کے خلاف اس کے بعد بھی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں جسٹ ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے بھی یہ اور بات ہے کہ اصل معاملہ ان کے حوالے سے کوئی بدعنوانی کا تو ہے ہی، اصل چیزیں اور پس منظر میں بہت ساری ہیں۔ انہوں نے کچھ فیصلے دے رکھے ہیں، اور ان معاملات میں جو ہے وہ چونکہ شامل رہے ہیں، ان فیصلوں میں موجود رہے ہیں، متحرک رہے ہیں، تو مجھے تو ساتھ ساتھ اس بدعنوانی کے ساتھ مجھے تو ان فیصلوں کا ساکشانہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ صرف ان ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کارروائی جاری رکھے گی کہ جو ان سروس تھے، ان کے خلاف شروع ہو چکی تھی کارروائی اور وہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو اب ان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ایک اعلیٰ سطحی ادارہ ہے، جو عدلیہ کے اندر جو انتظامات ہیں، جو ججز کی بدعنوانی ہے اس کے حوالے سے اگر کہا جائے کہ who will watch the watch dog، تو یہ بیسیکلی ایک واچ ڈاگ ہے، ایک پورا عدلیہ کے اندر ایک ادارہ ہے جسے مزید اختیارات دے دیے گئے ہیں جو کہ خوش آئند ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ عدلیہ اسپیڈی جسٹس کے ساتھ ساتھ فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے اس کو یقینی بنائے، اور اس کے لیے ججز کا تمام طرح کے معاملات سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔